إيلان وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی کامیابی نصیب فرمائے اور جن مرحومہ کے لیے مجلس رکھی گئی خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. نام ہی مجلس ترحیم ہے، یعنی ایک ایسی مجلس جو بخشوانے والی مجلس ہے، جس میں آنے والا بھی اپنے گناہوں کو بخشواتا ہے اور جس کے لیے رکھی جاتی ہے اس کے بھی گناہ بخشے جاتے ہیں. یعنی ایک ایسی چیز جو انسان کی پیاس کو بجھائے، اسے مجلس ترحیم کہتے ہیں. اور ایک ایسی مجلس جس میں انسان موت کو یاد کرے، ایک ایسی حقیقت جسے ہر انسان بھاگتا ہے. ہندو سے پوچھو موت آئے گی، کہے گا آتی ہے. مسلمان سے پوچھو موت آئے گی، کہتا ہے آتی ہے. دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو موت کا انکار کرے. اور حقیقت کا تعجب اور عجب یہ ہے کہ اگر اس زندگی کی جھوٹی دعا بھی کسی کو دو تو بندہ خوش ہوتا ہے. مثلا باپ یا دادی اگر کسی بیٹے کو بولے کہ 1000 سال جیویں تو وہ خوش ہوتا ہے، حالانکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی جھوٹی دعا ہے. 1000 سال کوئی جیتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ دعا کرو تو بندہ خوش ہوتا ہے. لیکن اسی منبر سے میں بولوں کہ 80 سال جیو، 20 سال جیو تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے کہ مولانا نے یہ کیسی دعا کر دی. یا اگر یہ کہوں کہ بھائی ایک دن آئے گا انشاءاللہ تم میں سے کوئی نہیں رہے گا، تو سارا مجمع ناراض ہو جائے گا کہ مولانا بد دعا دے رہے ہیں. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا. لیکن جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو یقین ہے کہ موت آئے گی. اس مجمع میں ایک بھی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ مولانا مجھے موت نہیں آئے گی. لیکن علماء فرماتے ہیں جو مقام تعجب ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کو یقین ہے موت آئے گی، لیکن جب اس کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو لگتا ایسے ہے جیسے اسے کبھی موت آئے گی نہیں. اپنے سیاستدانوں کے کاموں سے لگتا ہے کہ یہ سوچتے ہوں گے موت آئے گی. کیا پولیس والوں کے کاموں سے لگتا ہے کہ یہ سوچتے ہوں گے موت آئے گی؟ جو اچھے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا. عام طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ انسان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اسے کبھی موت آنی نہیں ہے. یہ مال کے پیچھے اس طرح لگتا ہے جیسے ہمیشہ اسے یہاں رہنا ہے. یہ ایسی باریک بینی سے اپنے گھر بناتا ہے، دن رات گھروں کو بنانے میں لگا دیتا ہے جیسے ہمیشہ اس کو یہاں رہنا ہے. مولا فرماتے تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پر. فرمایا انسان یاد رکھ، کائنات میں ہر شے کو اللہ عروج بھی دیتا ہے پھر زوال بھی دیتا ہے. یہی مارکیٹ میں چلے جاؤ، خوبصورت تر و تازہ سیب لے کر آؤ، یہ سیب کا عروج ہے. لیکن جب گھر میں رکھو گے 1 ہفتے کے بعد اس کا زوال دیکھو، مرجھاتا جاتا ہے. آج تیری جوانی ہے، آج تجھے طاقت ہے، یہ تیرا عروج ہے.
آج تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، چل سکتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب تیرا زوال آئے گا، اور جب زوال آ جاتا ہے تو بندہ اٹھ کے ایک لقمہ بھی اٹھا نہیں سکتا، واش روم جانے کے لیے لوگوں کا محتاج رہتا ہے۔ اسی لیے علماء اکثر دعا کرتے تھے، اے خدا زندگی تب تک دینا جب تک کسی کا محتاج نہ رہو۔ ایسی زندگی کا فائدہ کیا کہ بندہ کھانے کا محتاج، چلنے کا محتاج، چل پھر نہ سکے، تو فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ عروج ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ بار بار تجھے دکھاتا ہے لیکن تو غور نہیں کرتا۔ وہ تجھے دن بھی دکھاتا ہے، وہ تجھے رات بھی دکھاتا ہے، پھر رات کو دن میں بدلتا ہوا دکھاتا ہے، وہ تجھے موسم بہار بھی دکھاتا ہے، وہ تجھے موسم خزاں بھی دکھاتا ہے، مطلب تجھے عروج بھی دکھاتا ہے، تجھے زوال بھی دکھاتا ہے کہ اگر دن ہے تو دن ہمیشہ دن نہیں رہتا، اگر رات ہے تو رات ہمیشہ رات نہیں رہتی، اگر تو جوان ہے تو ہمیشہ جوان نہیں رہے گا۔ تبھی فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے شاید کسی مجلس میں بتایا تھا کہ یہ جو انسان موت کو بھول جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اس کا بھولنا اسے کہتے ہیں غفلت، کہ بندہ بھول جاتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے۔ فرمایا یہ غفلت بھی ضروری تھی، اگر خدا غفلت نہ دیتا تو دنیا کا سرکل نہ چلتا۔ مطلب ابھی آپ موت کی مجلس سنو گے، 1 گھنٹہ خوف رہے گا، 2 گھنٹہ خوف رہے گا، لیکن جیسے رات کو سوئے صبح کو اٹھے اپنے کاروبار کی طرف گئے، کل کی مجلس بھی گئی، موت کی یاد بھی گئی۔ جس گھر میں انتقال ہوتا ہے 1 ہفتے تک لوگ ڈرے ہوتے ہیں، جب قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے، جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، ارے اسی اندھیری قبر میں مجھے اتارا جائے گا، لیکن جیسے 1 ہفتہ گزرتا ہے، جیسے نہ کوئی مرا تھا، جیسے نہ کسی کو دفن کیا تھا، یہ پھر بھول جاتا ہے، پھر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرماتے اگر یہ غفلت نہ ہوتی، انسان 24 گھنٹہ اگر موت کو یاد رکھتا، یہ کبھی کاروبار نہ کرتا، 24 گھنٹہ موت کو یاد رکھتا، یہ کبھی مری وری گھومنے نہ جاتا، 24 گھنٹہ موت کو یاد رکھتا، یہ کبھی ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے نہ پیتا، 24 گھنٹہ بیٹھ کے موت کو یاد کرتا، یہ نہ فٹ بال کھیلتا، نہ کرکٹ کھیلتا، نہ موبائل استعمال کرتا، کیونکہ 24 گھنٹہ اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا، ارے کھیل کے کیا کروں گا، مجھے تو مر جانا ہے، کھا کے کیا کروں گا، مجھے تو مر جانا ہے، کاروبار کر کے کیا کروں گا، مجھے تو مر جانا ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں اللہ نے خود اپنے بندے کو غفلت دی تاکہ یہ چند لمحوں کے لیے غافل رہے۔ غافل ہوگا تو کاروبار کرے گا، غافل ہوگا تو بیوی بچوں کے لیے کمانے جائے گا، غافل ہوگا تو رات کو سو پائے گا، لیکن 24 گھنٹہ اگر موت یاد رہے، بندہ سوتے بھی ڈرے گا کہ اٹھوں گا کہ نہیں، بندہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرے گا ابھی مر جاؤں گا، ابھی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو فرمایا اللہ نے بندے کو کیا دی؟ غفلت دی، تاکہ یہ غافل رہے اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا غفلت جو اللہ نے دی یہ بندے کے لیے نعمت بنی تاکہ اپنے رزق کی روزی کے کمانے کے لیے جائے، لیکن فرمایا غفلت نعمت بھی ہے اور یہی غفلت عذاب بھی ہے۔ یا رسول اللہ نعمت کب ہے، عذاب کب ہے؟ فرمایا اگر غفلت تھوڑی دیر کے لیے ہو تو نعمت ہے، لیکن اگر یہ غفلت لمبی ہو جائے تو عذاب الہی بن جاتی ہے۔ یعنی اگر غفلت 7 گھنٹے کی ہے تو نعمت ہے، اگر غفلت دنوں میں بدل جائے، ہفتوں میں بدل جائے، مہینوں میں بدل جائے تو یہ عذاب الہی میں بن جاتی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر اللہ نے غفلت دی ہے تو یقیناً غفلت کے توڑنے کے اسباب بھی دیے ہوں گے، ایسا نہیں کہ بندوں کو غافل کر دیا پھر بندوں کو بیدار نہ کرے۔ فرمایا ہاں اسباب دیے ہیں کہ جب بندہ غافل ہو جائے اس غفلت سے بیدار بھی ہو سکے۔ یا رسول اللہ وہ اسباب کیا ہیں؟ فرمایا تو صبح سے نکلتا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اپنی دکان میں مشغول ہوتا ہے، اپنی پڑھائی میں مشغول ہوتا ہے، جب 7-8 گھنٹے گزرتے ہیں وہ مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز دے کر تمہاری غفلت کو توڑ دیتا ہے۔ یہ سبب اذان کیوں ہے کہ مسلم معاشرے میں بھائی آپ کے اس جگہ پر سارے مسلمان کو بتانے کی کیا ضرورت کہ اللہ بڑا ہے، علی والے کو بتانے کی کیا ضرورت کہ علی ولی اللہ ہے،
رسول کے ماننے والے کو کیا ضرورت بتانے کی یہ محمد رسول اللہ ہے، جبکہ سب کو پتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسے بتایا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ اسے غفلت سے بیدار کیا جائے کہ تو ہمیشہ کاروبار کرنے کے لیے نہیں آیا، تھوڑی دیر کے لیے مصلی عبادت پہ آ جا، جس خاک سے بنا ہے اسی خاک پہ سجدہ کر، تاکہ تجھے یقین ہو تو مٹی سے بنا ہے، پھر مٹی میں ملایا جائے گا۔ یہ اذان کی آواز نہیں ہے، یہ غفلت سے بیدار کرنے کی آوازیں ہیں کہ اے بندے خدا بیدار ہو جا۔ بھائی کبھی سوچا کہ علی والے کو، جس نے پوری زندگی علی علی کیا، جس نے پوری زندگی حسین حسین کیا، جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے اس کے کاندھوں کو ہلا ہلا کر بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ تیرا امام علی ہے؟ یہ غفلت کی نیند سے بیدار کیا جا رہا ہے، یہ اسے بھی بتایا جا رہا ہے، اور جو قبر کے اوپر کھڑے ہیں انہیں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ انہی چیزوں کے لیے تجھے پیدا کیا کہ انسان خود کو غفلت سے بیدار کر۔ شہید حسینی اسی حیدرآباد میں جب قدمگاہ پہ تقریر کرنے آئے تو انہوں نے کہا کہ آئے اہل بیت کے ماننے والوں، آج ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں مکتب اہل بیت کو نافذ کر، ہر بندے کی کوشش ہے نا کہ جتنا ہو سکے شیعت میں اضافہ ہو، جتنا ہو سکے اہل بیت کے ماننے والوں میں اضافہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ بات یاد رکھنا، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ مثلا ایک صوبے میں شیعت بڑھ جائے، سینکڑوں ایکڑوں میں شیعت بڑھ جائے، تو فرمایا کہ 1000 میل میں شیعت بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے 6 فیٹ کے بدن پر شیعت کو نافذ کر۔ اگر میں یہاں ہی شیعہ نہیں تو اتنے ایکڑ میں شیعہ نافذ کر کے کیا کروں؟ اور شیعت سے مراد کیا؟ شیعت سے مراد ہے فقہ جعفریہ۔ جب تک تو اپنے بدن پر فقہ جعفریہ نافذ نہیں کرتا تب تک تو شیعت کو بڑھا نہیں سکتا۔ آج ایشو یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے بدن پر فقہ جعفریہ نافذ نہیں کیا، ابتدا بدن سے آئے۔ جب تک یہ بدن شیعہ نہیں تب تک میں دنیا کو شیعہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ اور شیعہ تب بنتا ہے جب وہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرے۔ اگر مجھے فقہ جعفریہ کا ہی پتہ نہیں تو میں شیعہ کیسے؟ مثلا ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا، غسل دینے والی نے جب غسل دیا، شیعہ خاتون ہے لیکن جب غسل دیا گیا تو اس کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ مطلب کیا؟ شیعہ گھر میں بڑی ہوئی پلی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ فقہ جعفریہ میں وضو تب ہوتا ہے جب بدن میں اور پانی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر رکاوٹ ہے تو وضو نہیں رہتا۔ مثلا جوان پر غسل جنابت واجب ہوا، رات کو سویا تو سر میں تیل لگا کر سویا، اور صبح جب غسل کیا تو بغیر شیمپو کے، بغیر صابن کے، صرف خالی پانی سے سر دھو لیا، اور اس نے سمجھا غسل ہو گیا، نجس کا نجس رہا، اور اسی غسل کی حالت میں مجلس حسین میں آ رہا ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ مطلب پوری زندگی کے جو اعمال ہے وہ ضائع ہو گئے۔ یہی ہے جب کاندھے ہلا ہلا کر پوچھا جاتا ہے کہ بتا تیرا امام کون ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تو کہے میرا امام علی ہے، بتا تو نے کس کی فقہ پہ عمل کیا تھا۔ یہ بدن ہے جسے کفن میں ڈالا جاتا ہے، تو اس بدن پر مجھے فقہ جعفریہ نافذ کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ بدن پہ سخت باتیں نہیں کروں گا، بدن پہ، چہرے پہ، ہر چیز میں فقہ جعفریہ نظر آنی چاہیے، ہر چیز میں۔ جب تک فقہ جعفریہ کو نافذ نہیں کرتے، اب بندہ اٹھے قبر میں تو چہرہ بھی تو فقہ جعفریہ والا ہونا۔ میں کھل کے نہیں پڑھ رہا، جو عقل مند ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے۔ ہر چیز جو واجب ہے وہ تمہارے بدن میں نظر آنی چاہیے، اور جو چیز حرام ہے وہ تمہارے بدن میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ جب تک فقہ نافذ نہیں ہوتی، جب تک ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو فقہ جعفریہ نہیں سکھاتے۔ آج جھگڑا عقیدے پر ہے،
عقیدہ بن بھی گیا لیکن اگر فقہ غلط ہو تو بگاڑ تو وہیں کا وہیں رہتا ہے. مثلاً عقیدتاً بندہ مولا علی کو مان رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ طہارت کیا ہے، نجاست کیا ہے. اور علی سے فیض وہی لے سکتا ہے، معصوم سے علم وہی لے سکتا ہے جس کے وجود میں طہارت ہو. اگر وجود نجس ہے تو بندہ علی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. تو شہید نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے وجود پر فقہ کو نافذ کرو. آج کمی فقہ کی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا. کتنے مومنین ہیں جن کو کفن و دفن کا پتا ہے. ہاں بھائی، کل مولوی نہیں ملا تو کیا جنازہ ایسے دفن کر دو؟ کس شریعت میں اور فقہ میں لکھا ہے کہ کفن مولوی دے گا، غسل مولوی دے گا، نماز جنازہ مولوی پڑھائے گا، مسجد میں نماز جماعت مولوی پڑھائے گا؟ کہیں نہیں لکھا. جو مسلم ہے اسے کفن دینا آنا چاہیے، جو مسلم ہے اسے دفن کرنا آنا چاہیے. ہر مسلمان پر ہے کہ اسے نماز جنازہ پڑھانا آنا چاہیے. کم از کم یاد نہیں تو دیکھ کے بھی تو پڑھا سکتا ہے. یہ ہر کسی پر واجب ہے، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ اپنی ذمہ داری مولویوں پہ ڈال دی اور مولویوں نے ذمہ داری عوام پہ ڈال دی. اسی طرح ڈالتے گئے تو اس سے کیا ہوگا؟ کبھی معاشرے میں سدھار نہیں آتا. یہی چیزیں ہیں جب تجھے اٹھایا جائے گا تو تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پوری زندگی چھٹے امام کا نام لیا، لیکن یہ بتا تم نے چھٹے امام کی فقہ پر کتنا عمل کیا تھا؟ کاپی پیسٹ والا شیعہ کامیاب نہیں ہوتا. جو فقہ کو پڑھے، کیا میں نے اپنے بچے کو بٹھایا، اسے بتایا کہ مکتب اہل بیت میں طہارات کتنی ہیں، نجاسات کتنی ہیں. جب اس سے بچے کو پتا نہیں، وہ جب رات کو سوتا ہے اسے یہ نہیں پتا کس طرف منہ کر کے سونا ہے. یہ ساری چیزیں فقہ جعفریہ میں آتی ہیں، اور یہی چیزیں جب بندہ کل مر جاتا ہے اس کے لیے باعث عذاب بن جاتی ہیں. زندگی کا لمحہ لمحہ عالم برزخ میں دکھایا جاتا ہے. خلاصہ یہ کہوں کہ برزخ آئینہ ہے، جو کیا ہے وہ دکھایا جائے گا. میں نے ایک نکتہ مجلس میں بتایا تھا کہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو بعض مجالس میں تھے تو ان کو یاد ہوگا. کس کو ذائقہ چکھنا ہے؟ نفس کو. کس چیز کا ذائقہ چکھنا ہے؟ موت کا. تو تین چیزیں بنی: ذائقہ، موت، نفس. سوال یہ ہے کہ نفس کیا ہے، موت کیا ہے، ذائقہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا ہم تو مرے نہیں، ہمیں کیا پتا. اور جو مر چکے ہیں وہ بتا نہیں سکتے. لیکن جب خدا خود کہہ رہا ہے کوئی ذائقہ ہے، تو جنت میں بھی تو ہم نہیں گئے لیکن وہ حوروں کا ذکر بھی تو کرتا ہے، وہ دودھ کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ شہد کا بھی ذکر کرتا ہے. تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ موت کا نام بھی لے، ذائقے کا نام بھی لے اور بندے کو بتائے نہ کہ ذائقہ کیسا ہوگا. لیکن سب سے پہلے نفس کو سمجھو. میں اپنے ہاتھ کو اوپر کر رہا ہوں. آپ سے سوال ہے میرا ہاتھ اوپر جا رہا ہے یا میری آستین اوپر جا رہی ہے؟ کیا اوپر جا رہا ہے؟ آستین نہیں جا رہی ہے؟ آستین بھی تو جا رہی ہے. ہاتھ بھی اوپر جا رہا ہے، آستین بھی اوپر جا رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آستین ہاتھ کو اٹھا رہی ہے یا ہاتھ آستین کو اٹھا رہا ہے؟ کون سی چیز؟ دکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ دونوں بلند ہو رہے ہیں، لیکن جب سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پتا چلے گا کہ آستین میں تو طاقت ہی نہیں ہے اٹھنے کی. یہ ہاتھ ہے جو آستین کو بلند کر رہا ہے. تو یہاں دو چیزیں بنی، ایک کا نام ہے کپڑا، ایک کا نام ہے بدن. تو یہ بدن ہے جو محرک ہے، جو کپڑے کو ہلاتا ہے. ورنہ کپڑا بے جان ہے، ہاتھ میں جان ہے. جس میں جان ہوتی ہے وہ بے جان کو اٹھاتا ہے. اگر ہمارے ضمیر مردہ ہوں گے تو بیدار تو وہی کر سکتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو. اور اگر ہور بنا تو ضمیر حسین سے بنا. جو خود مردہ ہو وہ کسی کو زندہ کیسے کر سکتا؟ تو جو زندہ ہوگا وہ زندگی دے سکتا ہے. تو غور سے سوچئے گا، ہاتھ اٹھتا ہے تو کپڑا اٹھتا ہے. یہ ہاتھ ہے جو کپڑے کا محرک ہے، جو کپڑے کو اٹھا رہا ہے. ورنہ کپڑا بے جان ہے،
کپڑے میں کچھ بھی نہیں. اب اگر یہ قمیص میں نے اتار دی تو یہ کپڑا یہاں گر پڑے گا، مطلب اس میں حرکت گئی. جب اس کے اندر سے بدن نکلا، اس کے اندر سے حرکت گئی. بالکل اسی طرح اگر میرا بدن ہل رہا ہے تو یہ بدن ہے جو بدن کو ہلا رہا ہے یا روح ہے جو بدن کو ہلا رہی ہے؟ روح ہے. بدن بالکل کپڑے کی طرح ہے، جب تک اس کے اندر روح ہے تو بدن میں حرکت ہے، اور جیسے روح نکلتی ہے تو آپ بولتے ہو یہ مردہ ہو گیا. جسم تو ویسے کا ویسا ہوتا ہے، لیکن اس کی حرکت بتا رہی ہے کہ اس کے اندر روح ہے، اور حرکت کا رکنا بتا رہا ہے کہ روح نکل چکی ہے. تو دو چیزیں بنی، ایک بنا بدن، ایک بنی روح. اب قرآن میں لفظ روح بھی ہے، قرآن میں لفظ نفس بھی ہے. فرمایا جہاں جہاں خدا نے کہا قل الروح من امر ربی، جہاں پر لفظ روح ہے وہاں مراد بس روح ہے، بدن نہیں ہے. روح خالص اکیلی روح ہے، بدن اس میں شامل نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں قرآن میں لفظ نفس ہے مراد روح بھی ہے، بدن بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مطلب موت کا ذائقہ بدن بھی چکھے گا، موت کا ذائقہ روح بھی چکھے گی. لیکن ایک اسٹیپ آگے، پھر ذائقہ کیسا ہے؟ یہ اصل پوائنٹ ہے. میٹھا ہے، کھٹا ہے، نمکین ہے، موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ، کیا ذائقہ ایک ہی ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ مثلا سیب میٹھا ہو تو اسے منکر علی کھائے تو کھٹا ہو جائے گا. سیب اگر میٹھا ہو اور اسی سیب کو منکر علی کو دو، کیا کھٹا ہو جائے گا؟ نہیں. سیب کا ذائقہ ثابت ہے، شیعہ کھائے یا غیر شیعہ کھائے، مسلم کھائے ہندو کھائے، سیب میٹھے کا میٹھا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے آم یہاں سے بھیج دیے، مثلا انگلینڈ بھیج دیے یا ہندوستان بھیج دیے تو آم کڑوے ہو جائے. آم کا اس سے تعلق نہیں ہے. کوئی بھی کھائے، علی والا کھائے تب بھی میٹھا، دشمن علی کھائے تب بھی میٹھا. مطلب ان چیزوں کا ذائقہ ایک ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا موت کا ذائقہ بھی ایسے ہے کہ ولی بھی کھائے تو وہی ہو اور دشمن علی بھی کھائے تو وہی ہو؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہور کا ذائقہ جیسا تھا ویسا ابن سعد کا تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جیسا ذائقہ منکر علی کا ہے ویسا ذائقہ عاشق علی کا ہے؟ کیا نبی کا ذائقہ، امام کا ذائقہ، ولی کا ذائقہ، شہید کا ذائقہ، مومن کا ذائقہ، زاہد کا ذائقہ ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہر کسی کا ذائقہ الگ ہے. لیکن سوال یہ ہے پھر ہے تو کیسا؟ مومن کا کیسا ہے؟ منافق کا کیسا ہے؟ موت تو مجھے بھی آنی ہے، مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. تو آپ نے پانی دیکھا ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. پانی کے اندر کوالٹی ہے کہ پانی ذائقوں کو کھینچتا ہے. اگر نمک ڈالا تو پانی نمکین ہو جاتا ہے، اگر شہد ڈالی تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اگر لیمبو ڈالا تو پانی کھٹا ہو جاتا ہے. فرمایا بالکل اسی طرح موت بھی پانی کی طرح ہے، اس کا کوئی ذائقہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو ہے جو موت کا ذائقہ بناتا ہے. اب تیری مرضی ہے تو علی کی اطاعت کر کے ذائقہ میٹھا بنا. اللہ کا کام ہے آپ کو پانی دے، آپ کی مرضی ہے ذائقہ جیسا بنا. یہ جو لمحے مجلس حسین میں گزر رہے ہیں یہ تو ذائقہ بناتا جا رہا ہے. تیری مرضی ہے، جیسا ذائقہ بنائے گا ویسا ذائقہ چکھایا جائے گا. ملک الموت کی بس ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بنایا ہے وہ آ کر پلاتا ہے. اب پینے والا جب پیے گا اور کہے گا ملک الموت میری موت کا ذائقہ کڑوا کیوں ہے، تو آواز آئے گی بنایا میں نے نہیں ہے، بنایا تو نے خود ہے. جیسا بناتا ہے ویسا پلایا جاتا ہے. جبھی حسین نے بھتیجے سے پوچھا قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ تو فرمایا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے.
تو اب یہ تیرا اختیار ہے کہ تو موت کا ذائقہ میٹھا بناتا ہے یا موت کا ذائقہ نا فرمانیاں کر کے، فقہ جعفریہ پہ عمل نہ کر کے اپنے ذائقے کو کڑوا بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اور کریم کے در سے بندہ خالی ہاتھ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی انتقال کر گئے، امیر المؤمنین پہنچے جنازہ پڑھانے۔ جب پوچھا سلمان کا کفن لائے ہو؟ ہاں یا علی لائے ہیں۔ کہاں سے؟ کہا بازار سے۔ کہا سلمان وہ نہیں کہ بازار کا کفن پہنے ہیں۔ مولا نے دعا کی اور آسمان سے ایک اماری اتری، اس میں سے میرے آقا نے کفن نکالا۔ ایک حسن و حسین تھے جن کے لیے جبرائیل کپڑے لے کر آتا ہے، اور اس کے لیے بولا تھا سلمان منا اہل البیت، وہی صفت برقرار ہے، اور اس کے لیے عرش الہی سے کفن آ رہا ہے۔ مطلب اگر زندگی عرشی ہو تو لباس بھی عرش سے بھیجا جاتا ہے، جیسا بنے گا ویسا تجھے لباس دیا جائے گا۔ امام نے چند جملے سلمان کے کفن پہ لکھے، بہت پیارے جملے، اور یہ ہر مومن کے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا کہ سلمان جب اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ تو سلمان اپنی نمازوں پہ بھروسہ نہ کرنا۔ سلمان کو بول رہے ہیں، کوئی عام نہیں ہے۔ کہا نمازوں پہ بھروسہ نہ کرنا، روزے پہ بھروسہ نہ کرنا، عبادتوں پہ بھروسہ نہ کرنا، کہیں یہ سوچ کے نہ مرنا کہ میں مر جاؤں گا تو اللہ کو کہوں گا میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے سارے روزے رکھے، میں تو حج پر بھی گیا، میں نے تو خمس بھی دیا، میں نے تو چہرے پر داڑھی بھی سجائی، اے خدا میں نے تو ہر واجب کام انجام دیا تھا۔ فرمایا سلمان اپنی واجبات پر یا محرمات سے بچنے پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ یہ رب پہ تو نے احسان نہیں کیا، یہ تیری ڈیوٹی تھی جو تو نے کیا۔ بندہ ڈیوٹی کرے اور مالک کو کہے کہ میں نے تیرا احسان کیا ہے۔ آپ کا ڈرائیور آپ کو بولے کہ میں احسان کر رہا ہوں، آپ کی ڈرائیونگ کر رہا ہوں، تو آپ کہو گے تنخواہ بھی تو لے رہا ہے، تو فری میں تو میری ڈرائیونگ نہیں کر رہا۔ تو اگر تو عبادت کر رہا ہے تبھی کر رہا ہے کیونکہ اس نے تجھے نعمتیں دی ہیں۔ فرمایا کتنی بھی عبادتیں کرے لیکن سلمان اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہ کرنا، اپنی ذات پہ بھروسہ نہ کرنا۔ جب رب کی دربار میں پیش ہو جاؤ تو یہ کہنا پروردگارا تیری دربار میں خالی ہاتھ آنا عیب نہیں ہے، کریم کے در سے خالی ہاتھ جانا عیب ہے۔ بھروسہ اس کے کرم پہ کرنا، نہ کہ سلمان اپنی عبادتوں پہ کرنا۔ یہ عاجزی اہل بیت نے سکھائی۔ کہتے ہیں ایک بندہ بڑا وڈیرا قسم کا تھا اور کنجوس تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک بندے نے اپنی مرحومہ کی مجلس رکھوائی اور پورے گاؤں والوں کو دعوت دی۔ کہا کہ سارے گاؤں والے آئیں گے، کھلاؤں گا کیا؟ تو اپنے دوست کو کہنے لگا کم از کم ایک بیل ہو جسے ذبح کروں۔ کہاں سے لاؤں پیسے؟ اس نے کہا وہ وڈیرا جو اتنا امیر ہے اس سے لے لے۔ کہا وہ اپنی بکری کسی کو نہ دے، بیل دے گا مجھے۔ کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے تجھے مانگنا نہیں آتا۔ ایک تو یہ بڑا ایشو ہے کہ کس بندے سے کیسے چیزیں نکالنی ہیں۔ ہر بندے سے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بندہ کربلا جائے اور امام حسین کو کہے کہ مولا مہران گاڑی دو، مولا کربلا جائے کہے مولا گھر نہیں گھر دو، مال نہیں مال دو، شادی نہیں بیوی دو، تو یہ چیزیں تو تجھے دنیا والے بھی دے سکتے ہیں، حسین سے منہ مانگ جو دنیا والے دے نہیں سکتے۔ معرفت ہونی چاہیے بندے میں کہ مجھے کس سے کیا مانگنا ہے۔ یہاں سے بندہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس جائے اور کہے مجھے نلکا چاہیے تو وہ بھی تو پریشان ہوگا، بھائی یہ میرا چھوٹا سا کوئی چپڑاسی تجھے دلا دیتا، تو مجھ سے نلکا مانگنے آیا ہے۔ تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا پھر امام حسین دیتے کیوں ہیں؟
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ مانگنے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب تیرے بچے تیرے ساتھ ضد کرتے ہیں, تجھے پتا بھی ہے بچے ہیں, کھلونوں پہ ضد کرتے ہیں, تو دیتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا دیتا ہوں. کہ حسین بھی بچہ سمجھ کے دے دیتا ہے. وہ بھی ہمیں کھلونے دے دیتے ہیں کیونکہ ہم کھلونوں پہ ہی خوش ہیں. اس لیے آیت اللہ قراتی فرماتے ہیں کہ عشیو جب مولا حسین کے پاس جاؤ تو ذریعے مولا کو پکڑو, اور حسین سے اگر کچھ مانگنا ہے تو کہو مولا حسین مجھے خدا کی معرفت دو. جب حسین کے پاس جاؤ تو حسین مولا سے خدا مانگو, اور فرماتے ہیں اے مومن جب مصلی عبادت پر بیٹھو تو خدا سے حسین مانگو. وہ مانگو جو دنیا تجھے دے نہیں سکتی. یہ بھی معرفت کی کمی ہے کہ بندے کو کہاں پہ کیا مانگنا ہے. ہارون نے کہا کہ بہلول مجھ سے کچھ مانگتا کیوں نہیں؟ بہلول نے کہا کہ تو مجھے دے نہیں سکتا. کہا میری بے عزتی کیوں کر رہا ہے؟ 50 ملکوں کا بادشاہ ہوں اور میں تجھے نہیں دے سکتا. اتنے لوگوں کی صفیں قطاریں میرے در پہ لگی ہوئی ہیں, تو بھی کچھ مانگ. بہلول نے کہا اچھا ایک کام کر, مجھے جنت چاہیے. تو ہارون نے کہا جب مجھے اپنی جنت کا پتہ نہیں. بھائی یہ بھی معرفت ہارون ہے, ورنہ آج کے خطیب جنت بانٹنے میں بھی مڑتے نہیں. کہا کہ جب مجھے اپنی جنت کا پتہ نہیں میں تجھے جنت کیسے دے سکتا ہوں, کچھ اور مانگ. کہا کہ ہارون مجھے اللہ کی رضا چاہیے. کہا یہ بھی میں دے نہیں سکتا. کہا پھر تو دے کیا سکتا ہے, تو بڑا غریب لگ رہا ہے مجھے. کہا کہ نہیں میں تیرا وظیفہ بڑھا سکتا ہوں, میں تجھے مال دے سکتا ہوں, میں تجھے دولت دے سکتا ہوں. جب ہارون نے اترانا شروع کیا تو بہلول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. کہنے لگا ہارون جب خدا تجھ جیسے ظالم کو دے سکتا ہے کیا علی کے نوکر کو نہیں دے گا؟ یہ چیزیں تو اللہ بھی دے سکتا ہے, تجھ جیسے ظالم کو دے رہا ہے تو کیا محب اہل بیت کو نہیں دے گا؟ تو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. تو اس نے کہا آؤ میں تجھے بیل دلاتا ہوں. پہنچے وڈیرے صاحب اپنی فصلوں پر زمینوں پہ کھڑے تھے. سائیکلوجیکلی پوائنٹ کہ جھوٹے انسان کی جھوٹی تعریف بھی کرو بندہ خوش ہوتا ہے. تو یہ 10 قدم پیچھے بھی تھا, دیکھا کہ وہ سن رہا ہے. اس نے بلند آواز اس کو کہا کہ تجھے نہیں پتا وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا, فلاں کی فلاں مر گئی تھی اور اس نے اتنے بیل دیے, اور تجھے نہیں پتا ان کے جو بابا تھے وہ تو اپنے باپ سے بھی زیادہ سخی تھے, اتنے اونٹ دیے اتنے اونٹ دیے, اور تجھے نہیں پتا یہ وڈیرا خود کتنا سخی ہے, اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. کہتے ہیں اتنا کہا تو وڈیرے کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ. اس نے کہا تیرا کام ہو گیا. آگے بڑھا کر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا بھائی کیوں آئے ہیں؟ کہ قبلہ ان کی مجلس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, لوگ بہت آئیں گے, بیل چاہیے. کہ بس ایک بیل. کہ یہ کھڑے ہیں لے جا. تو کہا اگر کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو تو سخی بن جاتا ہے, خدا تو ہے ہی سخی. تبھی مولا فرماتے ہیں تو اگر اس کا حمد و ثنا کرے وہ تو ہے ہی سخی, وہ تو ہے ہی کریم, کیسے ممکن ہے وہ تجھے عطا نہ کرے؟ تجھے مانگنا نہیں آتا. یہ راتوں کے اندھیروں میں مناجات نہیں ہے, یہ سخی کی تعریفیں ہیں, یہ کریم کے کرم کی مدح سرائی ہے. اب جو جتنی مناجات کرتا ہے رب اسے اتنا عطا کرتا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. تبھی اہل بیت فرماتے اے مومن کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہ کرنا, ایسا نہ ہو اپنی آخرت کو بیچ دے اور دنیا خریدے. یہ گھاٹے کا سودا ہے. یہاں ہر چیز ٹیمپریری ہے. یہ جتنے لمحے آپ کے گزر رہے انشاءاللہ میں
بتاؤں گا کہ برزخ میں کس طرح یہ لمحے آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ فرمایا ٹیمپریری چیزوں کے لیے ابدی چیز کو تباہ و برباد نہ کیا کر۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ مجھے ابھی 1 لاکھ دو، میں 10 سال کے بعد آپ کو 10 کروڑ دوں گا، بندہ بھی صحیح ہو، بندہ بھی سچا ہو، تو آپ اس پہ کیا کرو گے؟ بھروسہ کرو گے۔ اللہ کہتا ہے تو اپنی زندگی کے 60 سال دے، میں تجھے ابدی حیات عطا کروں، ہمیشہ والی زندگی۔ اپنے بدن کو وقف کر میرے لیے، اپنی زبان کو وقف کر میرے لیے، اپنے ہاتھوں کو وقف کر میرے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ہارون کا زمانہ تھا، ایک بندہ تھا ہارون کے دربار میں کام کرتا تھا، اس سے کوئی ملنے گیا، ملا تو رمضان کا مہینہ تھا، اور کیا دیکھا؟ رمضان کے مہینے میں وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اسے کہا بندے خدا روزہ نہیں رکھا؟ کہا نہیں ہے۔ کہا بیمار ہے؟ کہا نہیں۔ مسافر ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اے بدبخت تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہا میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں اب میری آخرت پہ فرق نہیں پڑتا، میرے اوپر وہ دن ہے، میں نماز پڑھوں یا روزہ رکھوں میری زندگی میں اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے گھاٹے کا سودا کیا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کون سا سودا کیا؟ کہ ایک دن رات کو سو رہا تھا، گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سپاہی تھا ہارون رشید کا۔ اس نے کہا ہارون تجھے بلا رہے ہیں۔ کہ میں سمجھا رات کے وقت میں بادشاہ بلا رہا، یقیناً میری موت آ گئی۔ میں نے غسل کیا کہ مر گیا تو غسل پہلے کر لو۔ جیسے ہارون کے پاس گیا تو بیٹھا، میں نے کہا جی بادشاہ سلامت، کیا چاہیے؟ کہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اس نے بھی بول دیا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس جو بھی مال ہے میں آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ ٹھیک ہے چلا جا۔ میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر گھر کے دروازے پہ دستک، پھر سپاہی کا ہارون بلا رہے ہیں، پھر پریشان، پھر کیا؟ جی بادشاہ سلامت، وہی سوال دہرایا، تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اب میں نے دگنا بولا، میں نے کہا بادشاہ سلامت مال بھی آپ پہ قربان، میری اولاد بھی آپ پہ قربان، میری جان بھی آپ پہ قربان۔ کہ بہت خوب، چلا گیا۔ کہ صبح کی اذان ہوئی، پھر گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، پھر بادشاہ کے پاس گیا، پھر وہی سوال کیا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اب میں نے کہا بادشاہ سلامت مال بھی آپ پر قربان، اولاد و جان بھی آپ پر قربان، اور میرا دین بھی آپ پر قربان۔ یہ آخری نہج ہے جب بندہ دین قربان کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم بولتے نہیں ہیں پر ہم کرتے ضرور ہیں۔ یہ کام جو بھی کرے وہ خالدین فیہا ہو جاتا ہے۔ کہ یہ کہنا تھا، میں نے ہارون کے چہرے پہ خوشی دیکھی، کہا مجھے یہ چاہیے تھا، ایسے غلام چاہیے، مال والے نہیں، اولاد والے نہیں، جو اپنا ایمان بھی مجھ پہ قربان کریں، اپنا دین بھی مجھ پہ قربان کریں۔ کہا میرے سپاہی کے ساتھ جا، جو یہ بولے جا کر کہتے ہیں اس کے ساتھ گیا۔ اس نے کمرہ کھولا، اس کمرے میں 20 حسین نورانی چہرے والے نوجوان تھے جن کی آنکھوں پہ پٹیاں بنی تھی۔ اس نے ایک ایک جوان کو باہر نکالا، میرے ہاتھ میں تلوار دی، کہا یہ نکلتے جائیں، ان کے سروں کو قلم کرتا جاؤ۔ کہا میں تلوار چلاتا گیا 20 جوان کو قتل کر دیا۔ پھر آگے بڑا، دوسرا کمرہ کھولا، اس میں 20 جوان تھے، وہ باہر نکالے، میں نے سب کے سر قلم کیے۔ پھر اس نے تیسرا کمرہ کھولا، 19 جوانوں کے سر قلم کیے۔ جب 20واں آیا تو وہ جوان نہیں تھا، بوڑھا تھا، اس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان تھے، ابھی تلوار چلانے والا تھا۔ اس نے کہا اے بدبخت، کیا بیچ کر اولاد نبی کو مار رہا ہے؟ کس چیز کے بدلے میں تو قاتل اولاد رسول بن رہا ہے؟ قیامت کے دن اپنے نبی کو جواب کیا دے گا؟ کہ وہ موقع تھا کہ میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن میں نے اس بوڑھے کو بھی قتل کر دیا۔ امام فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی خاطر اپنے دین و ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک چیز حرام ہے لیکن تو دنیا کی خاطر اسے کھا رہا ہے، ایک چیز واجب ہے لیکن تو دنیا کی خاطر اسے چھوڑ رہا ہے۔ تبھی فرمایا مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ۔
خمینی جیسے عالم جب بیٹے کے خواب میں آئے پوچھا بابا آپ کی برزخ کیسے گزری؟ فرمایا بیٹا مشکل تھی پر میں گزر گیا۔ آیت اللہ العظمی بروجردی اتنے بڑے عالم، ان کے بیٹے فرماتے ہیں جب میں نے خواب میں دیکھا تو یہ منظر دیکھتا ہوں کہ ملائک میرے بابا کو اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کا سب سے پہلا سوال یہ آیا کہ بروجردی یہ بتا جتنا خمس تجھے ملا تھا تم نے کہاں کہاں خرچ کیا، مجھے حساب دے۔ رعایت نہیں ہے اللہ کی دربار میں۔ اس وقت میں نے سنا کہ میرے بابا نے کہا کہ پروردگارہ مجھے علم نہیں ہے، میرا ایک اکاؤنٹنٹ تھا، حسابدار تھا آفس کا، وہ تقسیم کرتا تھا، سارا حساب و کتاب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی آواز ہے بروجردی کو لے جاؤ، جب وہ مر جائے پھر دونوں کو ساتھ لے کر آئے۔ لوگ دشمن علی بنے علم کی وجہ سے، زہد کی وجہ سے، تقوی امیر المومنین کی وجہ سے نہیں، عدالت علی کی وجہ سے۔ کڑا حساب مولا کرتے تھے عدالت علی کی وجہ سے۔ روایات میں جب مولا کا ظہور ہوگا وہ لوگ جو العجل العجل کہتے ہوں گے کہ مولا جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں، لیکن جب مولا کا ظہور ہوگا وہی کہیں گے مولا اتنی جلدی کیوں آئے۔ اور یہ روایت امیر المومنین میں ہے کہ جب بندہ ملک الموت کو دیکھے گا کہے گا ملک الموت مجھے 1 مہینے کی مہلت دے، بس 1 مہینے کی۔ ملک الموت کہے گا کلا کلا، پوری زندگی دی تو 1 مہینہ مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر روئے گا گڑ گڑائے گا، مجھے واپس بھیج دے اس بدن میں، زیادہ نہیں مجھے 1 دن کی مہلت دے۔ مولا فرماتے ہیں بالکل جواب ملے گا، کہتے ہیں یہاں تک گڑ گڑائے گا 1 گھنٹے کی مہلت دے، میں استغفار کروں، میں توبہ کروں، جتنا رو سکتا ہوں اپنے اعمال پہ رہوں تاکہ یہ نام اعمال میں گندگیاں کثافتیں مٹ جائیں۔ آواز آئے گی کلا کلا، یہاں تک معصوم فرماتے ہیں گڑ گڑائے گا اے ملک الموت مجھے 1 منٹ کی مہلت دے۔ آواز آئے گی 1 منٹ کی مہلت نہیں مل سکتی۔ اب یہاں پہ مولا جمع کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر یہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا 1 منٹ کے لیے۔ اکاؤنٹ میں جتنے پیسے، دولت، مال، جو کچھ اس نے محنت کیا، کہے گا ملک الموت سب لے لے مجھ سے لیکن مجھے 1 منٹ دے دے۔ اب یہاں میرے آقا فرماتے اے انسان اپنے 1 منٹ کی قیمت کا اندازہ لگا۔ یہ جو تو جی رہا ہے یہ لمحے کروڑوں سے زیادہ ہیں، اگر ان لمحوں سے غافل ہو جائے تو بدبخت ہے، لیکن اگر ان لمحوں کو سمجھ کے خود کو حر بنا دے تو ہمیشہ کربلائی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ ہم اس دنیا کے بارے میں بہت جانتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد انسان کی ارواح کہاں جاتی ہے۔ خلاصہ بتا رہا ہوں، روح ہمیشہ بدن کا محتاج رہتا ہے، کیونکہ روح کو لذت لینی ہے تو بدن کا ہونا ضروری ہے۔ پانی پینا ہے اس کو چکھنے کے لیے زبان ہو۔ فرماتے ہیں جیسے روح اس بدن سے نکلتا ہے فوراً بدن برزخی میں منتقل ہو جاتا ہے، اسے اللہ ایک اور بدن دیتا ہے، جس کی دلیل قرآن میں ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ہم جہنمیوں کی کھالوں کو جلائیں گے پھر نہیں کھالے دیں گے، پھر جلائیں گے پھر نہیں کھالے دیں گے۔ اچھا یہ بھی قرآن کی بڑی فصاحت ہے، یہ میڈیکل کا بڑا نقطہ ہے۔ یہ کیوں کہا کہ ہم کھالوں کو جلائیں گے پھر نہیں کھالے دیں گے؟ جب آپ کو سوئی لگتی ہے نا تو سوئی کے جاتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن اندر کتنی بھی جائے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ جو سینسیٹیوٹی ہوتی ہے وہ انسان کے جو سینسر ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، تو اللہ بھی تکلیف وہیں دیتا ہے جہاں سینسر ہے۔ پھر میں نہیں کھالے بناتا ہوں، تو فرمایا جیسے انسان مرتا ہے اس کا بدن اسے بدن برزخی دیا جاتا ہے۔ اب بدن برزخی اس کے اعمال کے حساب سے دیا جائے گا، اگر نیک ہوگا تو خوبصورت بدن دیا جائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اگر دنیا میں اخلاق کتے جیسا تھا بدن کتے والا دیا جائے گا۔ نبی نے کہا نا کہ کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ یہ رسالت کی زبان بول رہی ہے، مطلب جب قیامت کے دن اٹھے گا تو کتے کی شکل میں اٹھے گا۔
فرمایا بعض لوگ برزخ میں آئیں گے اور ان کی شکلیں مکھیوں کی طرح ہوں گی. فرمایا کیوں؟ کہ یہ دنیا میں مکھیوں کی طرح تھے تو انسان لیکن مکھی صفت تھے. کیا مطلب مکھی صفت تھے؟ انسان نہا کر صاف ستھرا بدن لے کر باہر آتا ہے لیکن اس کے پورے بدن پہ ایک جگہ زخم ہوتا ہے. مکھی کیا کرتی ہے؟ پورے صاف بدن کو چھوڑ کے زخم پہ بیٹھ جاتی ہے. کہ بعض لوگوں کی یہ فطرت ہے ایک مومن کی 10 اچھائیاں چھوڑ کے ایک برائی پہ چپک جاتا ہے. یہ علی صفت نہیں ہے، یہ مکھی صفت ہے. حضرت موسیٰ عیسیٰ کا واقعہ ہے نا، حواری ان کے ساتھ گزر رہے تھے، کتا مرا ہوا تھا، سب نے ناک پہ کپڑا رکھا، کتنی بدبو ہے. انہوں نے کہا اس کے دانت کتنے سفید ہیں. نبی کی نگاہ اچھائی پہ گئی، امت کی نگاہ برائی پہ گئی. تو مکھی صفت نہ بن، شہد کی مکھی بن. گندگیوں پہ بیٹھا نہیں کرتی، پھولوں پہ بیٹھا کرتی ہے. ایک مومن کو دیکھ، لوگ اس کی برائیاں بتا رہے ہیں تو اس کی اچھائیاں بتا. کوئی کس میں برائیاں نہیں ہوتی، انسان جائز الخطا ہے. تو اچھائیوں کا ذکر کر. مکھی نہ بن، مکھی بنے گا مکھی بنا کے اٹھایا جائے گا. حسین بنے گا تو حسین بنا کے اٹھایا جائے گا. کیوں وضو کرتے ہو، دعا کرتے ہو اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا اس دن میرے چہرے کو سفید کرنا جس دن چہروں کو کالا کیا جائے گا. اصل وہ دن ہے. یہاں کا حسین تو حسین نہیں ہے، یہاں کریمیں لگا کے آپریشن کر کے بندہ حسین ہو جاتا ہے. ایسی کریم لگا کہ آخرت میں حسین بنے، اور وہ کریم ہے وضو. اگر بندہ ہمیشہ وضو میں رہے تو قیامت میں کیا ہے؟ چہرہ نورانی ہے. اصل یہ اعمال ہے. تو فرمایا برزخ میں جیسا عمل ہوگا ویسا بدن دیا جائے گا. اب جب برزخ کا سفر شروع ہوتا ہے، کسی کا سفر ہزاروں سال چلتا ہے، کسی کا سفر لاکھوں برس چلتا ہے. اور مومن کے لیے یہ ہے، اگر واقعاً مومن ہے برزخ میں عذاب دیکھے گا اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ شفاعت کا تعلق برزخ سے نہیں ہے، شفاعت ہوگی قیامت میں. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ آج 2 وادیاں ہیں، وادی السلام اور وادی برہوت. وادی السلام میں اچھے مومنین کی ارواح جاتی ہیں، وادی برہوت میں گندی ارواح جاتی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ وادی السلام میں جب مومنین کی ارواح، مثلا آپ دنیا سے گئے اور الحمدللہ آپ وادی السلام میں چلے گئے، تو وہاں پر جو ارواح موجود ہے وہ آپ سے سوال کریں گے، بھئی میرے ماموں کا بیٹا، میری بہن، میرا بھائی زندہ ہے کہ نہیں. مطلب وہاں والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون مر رہا ہے کون نہیں مر رہا. آپ ان سے بے خبر ہے، وہ اس عالم سے بے خبر ہے. مثلا پوچھے گا میرا بھائی زندہ ہے کہ نہیں، تو معصوم فرماتے جب اسے پتا چلے گا، اگر وہ بولے ہاں جب تک میں تھا تب تک زندہ تھا، تو وہ خوش ہوگا، مطلب الحمدللہ ابھی تک زندہ ہے. لیکن اگر بولا کہ نہیں وہ مر چکا ہے، تو فرماتے ان کے چہرے مایوسی میں چلے جائیں گے. کیوں مایوسی میں چلے جائیں گے؟ کیونکہ مرا ہے لیکن وادی السلام میں نہیں آیا، مطلب وادی برہوت میں جا چکا ہے، ابھی تک عذاب الہی میں مبتلا ہے. تو اے مومن اچھے عمل کر. مثلا 15 سال سے لے کر 60 سال تک 1 گھنٹہ آپ نے گناہ کیا، 1 گھنٹہ اچھا کام کیا، تو یہ گھنٹہ جو ہے نا یہ مہینوں میں وہاں بدل جاتا ہے. برائیاں کی ہیں، عذاب سے گزرو گے. لیکن اگر 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کی ہے، اچھی گفتگو کی ہے، کسی مومن کی تعریف کی ہے، غیبتوں میں نہیں گزارا ہے، اب یہ گھنٹہ ایسے ہے جیسے بندہ جنت سے گزر رہا ہے. اور اسی نیکی والے گھنٹے میں کبھی مومن کو مولا کی زیارت ہوتی ہے، اسی نیکی والے گھنٹے میں مومن کو کبھی امام حسین کی زیارت ہوتی ہے. اسی نیکی والے گھنٹے میں کیا دیکھے گا؟ پریشانی کے عالم میں ہے، اچانک نورانی وجود آ جائے گا. مثلا پوچھے گا تو کون ہے؟ اگر رتبے کا کم ہوگا تو شاید آواز آ جائے میں سلمان فارسی ہوں، میں مالک اشتر ہوں. کبھی آواز آئے گی میں تمہاری نماز ہوں جسے خدا نے جسم عطا کیا ہے. کبھی آواز آئے گی میں تمہاری نماز تہجد ہوں جو رات کے اندھیروں میں پڑھا کرتا تھا. یہ ہر شے کو خدا کیا عطا کرے گا؟ جسم عطا کرے گا. لیکن اب سوال یہ ہے، یہ تو وہاں کا عالم ہے، لیکن جو مرحومین جا چکے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بیٹے پر
ایک شوہر پر، ایک بیٹی پر کیا فرائض ہیں۔ ہمارے یہاں بہت انٹیریئر سندھ میں یہ چیزیں لوگوں کو کم پتہ ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ بیٹا دنیا سے جائے، والد مرحوم ہو جائے، والدہ مرحوم ہو جائے، ایک مجلس رکھوا لیتے ہیں۔ مجلس کا ثواب جتنا آپ لے رہے ہو اتنا مرحوم نہیں لیتا، جتنا آپ لے رہے ہو اتنا مرحوم نہیں لیتا، کیونکہ یہ آپ ہو جو مجلس کروا رہے ہو۔ مثلا میری ایک مجلس وہ ہے جو میرے مرنے کے بعد میرے بچے کریں، اس کا ایک ثواب الگ ہے، لیکن میری ایک مجلس وہ ہے جو میں نے خود اپنی زندگی میں کرائی، اس کا ثواب الگ ہے۔ جب بیٹوں نے باپ کے لیے پوری کھجوروں کو خیرات کر دیا نا، تو رسول خدا گودام میں گھسے، 2 پڑی ہوئی کھجوروں کو لیا، حسرت کی نگاہوں سے دیکھا، کہا جتنا تم نے دیا ہے اگر وہ اپنی زندگی میں 2 کھجوریں خود دیتا، اس پوری دی ہوئی کھجوروں کے ثواب سے بھی زیادہ ہوتا۔ جو آپ خود کرتے ہو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ پہلے یہ چیز ذہن میں رکھو۔ لیکن اب بیچارہ مرحوم ہوگا، اس کے لیے کیا کروں؟ کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ واجب یہ ہے، مثلا بڑا بیٹا ہے، اس پر واجب ہے کہ اپنی ماں کی یا والد کی قضا نمازیں پڑھائے۔ عذاب ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مستحبات ایک ایکسٹرا سمجھو اگر کرتے ہو، جیسے سیلڈ دیتے ہیں آپ کو نا، اب آپ کو سیلڈ دے اور کھانا نہ دے تو بندے کو کھانا ہی اچھا نہیں لگتا نا۔ تو یہ جو مستحبات ہیں یہ سیلڈ کی معنی رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی قضا نمازیں پڑھائی جائیں، اندازہ لگایا جائے، میکسیمم نہیں تو منیمم 20 سال قضا تھیں، 10 سال قضا تھیں، وہ نمازیں پڑھا دے۔ لیکن کوئی کہتا ہے مولانا میرا والد 10 سال بیمار رہا، مثلا الزائمر کا مریض رہا، اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، اور اسی بیماری کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو وہ جو 10 سال ہیں وہ نمازیں قضا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر واجبی نہیں تھی، اس کی حالت ایسی تھی۔ لیکن جن حالات میں اس کا ہوش تھا، عقل تھی، شعور تھا، جیسے عقل مند باشعور انسان روزہ نہیں رکھتا کہ مولانا میں روزہ رکھ نہیں سکتا، دنیا رکھ رہی ہے تو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کیونکہ تو پیٹ کا غلام ہے، علی کا غلام نہیں ہے۔ ہوا وہ ہوائے نفس کا غلام ہے، اہل بیت کا غلام۔ ایک شرط پہ اجازت ہے، جب ڈاکٹر آپ کو منع کرے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے پھر اس کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ دیکھا جائے کتنے روزے والد و والدہ کے قضا ہیں، کتنی نمازیں والد و والدہ کی قضا ہیں، وہ قضا نمازیں پڑھا دے تاکہ اس کا بوجھ کم ہو جائے۔ اس کے 1,00,000 سال کا سفر پھر 1000 سال میں طے ہو جاتا ہے، 100 سال میں طے ہو جاتا ہے۔ اور معصوم فرماتے والدین برزخ میں بھی ہوں، اگر وہاں سے بھی بچوں کے لیے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا فرض یہ ہے کہ والدین کی قضا نمازیں، قضا روزے رکھواؤ تاکہ ان کے برزخ کا سفر کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ کبھی کبھی آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ غربت کی نشانی ہے۔ مطلب یہاں سے گئے ہیں لیکن وہاں رچ نہیں ہے، وہاں امیری کی زندگی نہیں جی رہے، غریبی کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں پھر کیا کرو، اگر یہاں کوئی بے لباس ہے اسے لباس پہناؤ، اس نیت سے کہ اللہ ان کو وہاں پر اچھا لباس دے۔ تو جو آپ یہاں کرتے ہیں، دوسرا 2 رکعت مغفرت والد پڑھے، روزانہ پڑھے، تیسرا ان کے لیے قرآن پڑھے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ان کی قضا نمازیں قضا روگے۔ اگر مستطیع تھا، مال تھا، حج نہیں کیا تو اس کا حج قضا کی نیت سے ادا کرے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ لیکن اگر بچے نے نہیں کیا تو جب مر جائے گا تو اس کے اوپر دگنی نمازیں ہیں، اپنی نمازیں بھی ہیں، والد کی نمازیں بھی ہیں۔ تو والدین کے حقوق ہوتے ہیں۔ جس ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، جو پوری رات جاگتی رہی اس بیٹے کے لیے، جو باپ دن رات محنت کرتا رہا تاکہ میرا بیٹا اچھی زندگی گزارے، تو اتنا تو والدین کا حق بنتا ہے کہ انسان کوشش کرے کہ خدا ان کے برزخ کے سفر کو کیا کرے، آسان کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد وجل فرق۔ تو مجلسیں عبرت ہیں، جانے والے تو چلے گئے، لیکن مولا علی کا جملہ کہ جب بھی قبرستان میں جاتے تھے، السلام علیکم یا اہل الدیار، اے قبروں میں سونے والوں، تجھ پر علی کا سلام۔ بس فرق یہ ہے کہ تم تھوڑی دیر پہلے گئے ہو اور ہم تھوڑی دیر بعد آ کے تجھ سے ملیں گے۔ آج یہاں پر اگر کسی کی مجلس ہے، یقین جانیے ایک دن آپ کی بھی مجلس ہو رہی ہوگی۔ یہ قبروں میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دن آپ کی بھی قبر آئے گی۔
तभी मासूम फरमाते हैं मोमिन कफन लिया कर ताकि याद रहे तेरा हकीकत में लिबास ये है। जैसे मरोगे ना बेहतरीन लिबास होगा, बदन से खींच के उतार दिया जाएगा। एक ही लिबास है जिसका रंग सफ़ेद है जो तेरे साथ रहेगा। ये जो खाक शफा है ना, जिस पे रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं, वसीयत किया करो इसको मेरे कफन के साथ रखा जाए ताकि ये खाक शफा गवाही दे। यहाँ पे कोई आबाई अजदादी कब्रिस्तान होगा, बेटे को वसीयत कर दो, बेटा जब मर जाऊँ ये मेरी कब्र है, यहाँ मुझे दफन करना। और हफ्ते में एक मरतबा जब शब जुमा आए तो जो जिसको सोचा है ना तेरी कब्र है, वहाँ जाकर 2 रकत नमाज पढ़ा कर, ताकि मिट्टी को भी पता हो कि मेरा वारिस कौन है। जब मर जाओ उस कब्र के साथ क्या हो, बंदे की उनसीयत हो कि मुझे यहाँ पे दफन किया जाएगा। लिबास सिर्फ लो नहीं, मोमिनीन कफन लेकर आते हैं तिजोरियों में रख लेते हैं, मासूम फरमाते नहीं, कफन लो उसको देखो ताकि मोहब्बत बढ़े, ताकि उनसीयत बढ़े। ईद का लिबास लेते हो कितनी मर्तबा देखते हो, बूट लेते हो कितनी मर्तबा देखते हो कि पहनना है खूबसूरत है, कौन तारीफें करेंगे, पड़ोसी रिश्तेदार क्या कपड़ा लिया है, क्या डिजाइन है। पड़ोसियों के लिए इंतजार रहता है कि पहनूं वो देखें और तारीफें करें, और जब कफन पहनोगे तो अली देखेगा। उसकी कोई तैयारी नहीं है कि ये कफन पहन के मौला हुसैन के सामने जाऊंगा, मौला अमीरुल मोमिनीन के सामने जाऊंगा। तो ऐसा कफन बनाओ जिस पे खाके शफा से जोशन कबीर लिखी हुई है, जिससे खाके शफा से ज़ियारत आशूरा लिखी हुई हो। जब बंदा ये कफन पहन कर उठे तो उसके वजूद से हुसैन की मिट्टी की खुशबू आए। हर शय गवाही देती है। ये लम्हे लम्हे अल्लाह की कैमरा में सेव हो रहे हैं। जैसा गुजारोगे वैसा दिखाया जाएगा। तभी फरमाया मूतू क़ब्ल अन तमूतू, इससे पहले कि तुझे मारा जाए अपनी मौत का सोचना शुरू करो। हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, इससे पहले कि अल्लाह तेरा हिसाब करे अपनी ज़िंदगी में खुद अपना हिसाब करना शुरू कर दे। वो करीम है जो अपने कातिल को पानी पिलाए। मैंने कहा ना ये मुमकिन नहीं कि वो आपको अता ना करे, बंदे को मांगना आना चाहिए। रब्त हो अहले बैत से। मैं अक्सर मजलिसों में कहता हूँ, कई नौजवान आते हैं मौलाना रोज़गार नहीं, कारोबार नहीं। देखिए एक ड्यूटी अल्लाह ने आपकी दी है, आपका काम है ड्यूटी को निभाना, रिज़्क देना उसका काम है। लेकिन जवान ये कहे कि मौलाना 17 ग्रेड की नौकरी मिलेगी तो करूँगा, नहीं। कराची का एक मोमिन था, फ़ोन किया, इस्लामाबाद में काफ़ी मुखय्यर हजरात हैं, उन्होंने सिलसिला शुरू किया कि मौलाना जिसे भी ज़रूरत हो हमारे पास भेज दें। तो भाई काम चाहिए, काम चाहिए, कि रेडी लगा सकते हो? उसने कहा लगा सकता हूँ। तकब्बुर नहीं किया उसने, घर लगा सकता हूँ। 40,000 में रेडी भी आ गई, सामान किसको रक्षा चला सकते हो? चला सकता हूँ। सस्ते सस्ते पैकेजेस कर दिए। उसी दिन से नौजवान ने काम, आज फ़ोन किया, मौलाना अल्लाह ने इतनी बरकत दी है, हाँ मैं भी लग गया, मेरा भाई भी लग गया, और उससे हम पता नहीं कितना। अगर तू मेहनत करके कमाए, काम छोटा और बड़ा नहीं होता। अल्लाह चाहे तो छोटी चीज़ से तुझे अमीर बना दे, और अल्लाह चाहे तो बड़े करोड़पति उन्हें ज़ीरोपति बना देता। तेरा काम मेहनत करना। ये मत देखो नौकरी में कितना मिल रहा है, रिज़्क़ हलाल की तलाश में 20,000 की, 15,000 की, 25,000 की है, लेकिन अल्लाह ये तो देखे ना बंदा मेहनत कर रहा है, बंदा कमाने जा रहा है। तेरा काम है मेहनत करना। कवाए खुदा राज़िक़ तू है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है मेहनत करना, रिज़्क़ का पहुँचाना तेरी ड्यूटी है। इसी तरह कई मोमिनीन परेशान होते, मौलाना हम बीमार हैं, दुआ कर रहे हैं, शफा नहीं मिल रही। भाई तेरी ड्यूटी नहीं शफा मिलना। जब बीमार हो जाते हो तेरी ड्यूटी है डॉक्टर को दिखाओ और दुआ करो खुदा शफा दे। अगर शफा लिखी होगी वो देगा, अगर शफा नहीं लिखी वो नहीं देगा। कई ऐसे सेहतमंद चलते चलते मर जाते हैं, तो तुझे बीमारी में भी 20 साल गुजर जाते हैं। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। ये है रिज़न बिरिज़ा, तकदीर उसके हाथों में है, इल्म उसके हाथों में है। तो अगर इंसान इस नीयत से ज़िंदगी गुजारे ना तो अपनी ड्यूटी को पूरा करे। मशहद का वाक़या है, वहाँ के एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक था। कहता है मौलाना एक मरतबा में बैंक से निकला, और जैसे निकला तो मैंने देखा रोड पे खातून खड़ी है। मैंने महसूस किया कि ये बुरी नीयत और बुरे इरादे से खड़ी है, बिल्कुल जवान थी। मैं आगे बढ़ा। अच्छा जब मैं चला तो मुझे कोई आवाज़ आई, ऐसे लगा जैसे वो बुला रही है। गया, मैंने कहा कि आप जवान हो, अहले बैत की मानने वाली हो, काम की ज़रूरत है, मैं काम देता हूँ।
یہاں پہ کیوں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہو؟ اس نے کہا کوئی کام نہیں دیتا. کہا میں تجھے کام دیتا ہوں. کہتا میں نے گاڑی میں بیٹھا اپنے کارخانے لے گیا, اپنی سیکرٹری کو بلایا, میں نے کہا اس سے NIC مانگنا, اس سے شناختی کارڈ مانگنا, اس سے ایڈریس مانگنا, کچھ بھی. لوگ کہتے ہیں نا گارنٹی لاؤ, یہ لاؤ, اگر یہ چیزیں پوچھو گی یہ بھاگ جائے گی. اسے 20 دن 15 دن 25 دن کام کرنے دو تاکہ اس کا دل کام پہ لگے, سیکھ جائے اور گناہوں سے بچ جائے. کہتا اس نے کام کیا 4-5 گھنٹے اور میرے پاس ہے کہنے لگی کہ اگر اجازت ہو میں 1-2 گھنٹہ گھر جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا یقیناً یہ بیزار ہے, بھاگنا چاہ رہی ہے. میں نے کہا ایسے تو بھاگنے نہیں دوں گا. ایسے کہ گھر جا کے کیا کرو گی؟ کہا کہ میرے بچے ہیں, گھر میں کوئی نہیں, شوہر مر چکا ہے, اکیلے. کہتا مجھے یقین نہیں آیا اتنی سی عمر میں بچے ہوں مجھے. میں نے کہا کہ پکا یہ جھوٹ بول رہی ہے. کتنے بچے ہیں؟ کہا میرے 2 بچے. میں نے کہا اب تو پورا جھوٹ بول رہی ہے. ایک 4 سال کا ہے, ایک 2 سال کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے لے کر جاتا ہوں, بچوں کو دیکھ لو, پھر واپس آ کے کام کرو. کہتا گاڑی میں بٹھایا, اپنے محلے میں اتری, پتلی سی گلیوں سے گزرتے گزرتے ایک چھوٹا سا گھر تھا. اس نے دروازہ کھولا, اندر ایک ہی کمرہ تھا. کہتے مولانا میں نے کیا دیکھا, اس ایک کمرے میں 2 چھوٹے بچے, ایک 2 سال کا, ایک 4 سال کا. اس نے کیا کیا ہے کہ پلاسٹک کی رسی بچوں کے پاؤں سے باندھی اور گھر کا جو پلر ہے اس سے باندھی کہ بچے ادھر ادھر نہ جائیں. بچے نے چھڑانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں زخم بن چکے ہیں. سامنے ایک پلیٹ اور ایک روٹی اور چھوٹا سا پانی کا پیالہ. کہتا یہ منظر دیکھ کے میں رو پڑا کہ میں نے سوء ظن کیا. میں نے یہ سوچا جھوٹ بول رہی ہے, لیکن واقعاً یہ سچی ہے. میں نے فوراً کہا کہ میں نے تمہارا میڈیکل بھی کیا, اتنی تنخواہ بھی کی, تمہارا گھر بھی میں کارخانے کے قریب لاتا ہوں کہ تم گھر میں بیٹھ کے کام کرو, تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہو. کہ اتنا کہنا تھا کہ یہ خاتون رونے لگی. میں نے کہا اب رو کیوں رہی ہو, تجھے تو سب کچھ دے دیا, نوکری مل گئی, گھر مل گیا, بچوں کی سب کچھ چیزیں میں نے کر دی. میں نے کہا کہ دودھ لے کر آؤ, بچوں کا ہر چیز میں نے تمہیں دے دی, رو کیوں رہی ہو؟ کہ میں نے ایک چیز سنی تھی اہل بیت سے کہ تمہارا کام ہے اپنی ڈیوٹی نبھانا, ہمارا کام ہے تمہارے لیے اسباب کو پیدا کرنا. کا شوہر مر چکا تھا, بیوہ ہو چکی تھی, جتنی بچی کچی تھی سب ختم ہو چکا تھا. آج میں نکلی مشہد کی گلیوں میں گھومتے گھومتے, جس بینک سے آپ نکلے وہیں روڈ پہ کھڑی تھی اور امام رضا کے حرم کو دیکھ رہی تھی. رو کر بس میں نے کچھ کہا نہیں, مولا کی حرم کے روزے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا. میں نے کہا امام رضا آپ نے کہا کہ اپنی ڈیوٹی پوری کرو, میں نے تو سب کچھ پورا کیا, اب مجھے بتائیے اکیلی خاتون جاؤں تو کہاں جاؤں, کھاؤں تو کہاں سے کھاؤں, پیوں تو کہاں سے پیوں؟ کہ بس نگاہ میں دیکھا تھا اور مولا نے تجھے بھیج دیا. بندہ بھروسہ کرے, یقین کی زندگی گزارے, پھر حر بھی ہو نا خدا پلٹا کر حسین کے لشکر میں ڈال دیتا ہے. اصل یقین کی زندگی ہے, لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ زندگیوں سے یقین ختم ہو چکا. جس طرح موت کا علم ہے پر موت کا یقین نہیں ہے. کہتے ہیں پڑھتے ہیں پر یقین ہوتا موت کا, کبھی انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرتا. اور اس مکتب کے ماننے والے ہو جس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. شمر مولا کے سینے پر سوار ہے, اتنے کریم کہیں دکھاؤ, سینے پر سوار ہے. فرمایا شمر تیرا ہدف کیا ہے؟ کہا کہ آپ کا قتل. فرمایا شمر میرے سینے سے اتر جا, میرے بدن میں اتنے زخم ہیں, مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے, خون بہے گا روح پرواز ہو جائے گی, لیکن خود کو قاتل حسین نہ بنا. تم نے بڑے جرم کیے ہیں, لیکن یہ جرم بڑا جرم ہے. جس بندے کی چھری امام کے گلے پر چلے معافی نہیں ہے, عظیم گناہ ہے. معصوم فرماتے ہیں جاتے جاتے میرے بابا نے شمر کی بھی کوشش کی کہ اسے عظیم گناہ سے بچاؤں, لیکن فرماتے جب انسان کا دل قساوت سے بھر جائے
اس نے سنا نہیں جالس علی صدرہ، امام کے سینے پر سوار ہو، آخذ بلحیتہ، ہاتھ مولا کی داڑھی میں ڈالا۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے گلے کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ مولا کے جب جملے سنو نا تو سوچ کے رویا کرو۔ کسی نے سوال کیا یہ کیوں پیچھے سے گلا کاٹا گیا؟ فرمایا جس بھی حیوان کی قربانی ہوتی ہے نا گلا آگے سے کاٹا جاتا ہے۔ حکم اسلام ہے گلا آگے سے کاٹو، بڑا گناہ ہے گلا پیچھے سے کاٹو۔ کہ کیوں؟ کہ 4 رگیں ہیں جو آگے سے جاتی ہیں، جب یہ رگیں کٹ جاتی ہیں تو دماغ سے تعلق کٹ جاتا ہے۔ اب جب حیوان تڑپتا ہے اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، لیکن فرمایا جب گلا پیچھے سے کاٹا جائے، جب تک کاٹا جا رہا ہے تب تک تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ تبھی فرمایا میرا سلام ہو یہ واحد شہید کربلا ہے جن کا گلا پیچھے سے کاٹا گیا، جس کا لقب ہی سار اللہ ہے، خون خدا، وہ خون جو زمین کربلا پہ بہایا گیا۔ اور فرمایا کتنا بھی بڑا گنہگار نہ ہو لیکن اگر خدا کو حسین کا واسطہ دے خدا سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اپنے گناہوں پہ بھی روئیں، اپنے مرحومین کے گناہوں پہ بھی روئیں، اور دعا کریں کہ قبر کی پہلی رات خدا مولا حسین کی شفاعت نصیب کرے، دلوں کو کربلا لے جائے۔ سلام کریں آقا حسین کی مظلومیت پہ۔ یہ سلام بڑے عظیم درجے والا سلام ہے، کیونکہ یہ وہ سلام ہے جو سیدہ زینب نے کیا، یہ وہ سلام ہے جو میرے چھٹے امام نے کیا، یہ وہ سلام ہے جو امام زمانہ آج بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا اگر سلام کرتے کرتے نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے تو سمجھنا یہ تیرے آنسو نہیں ہے، حسین نے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، تبھی فرمایا ہر عبادت کو اپنی زندگی کی آخری عبادت سمجھ کے کرو اور انقلاب لاؤ اپنے وجود میں۔ جیسے آج ہو ذکر حسین سن کے پھر بدل جاؤ، دن بدن تمہارے وجود میں ترقی آنی چاہیے۔ اگر نمو نہیں ہے، ترقی نہیں، جسم تو بڑھ رہا ہے لیکن روح بڑھ نہیں رہی، تو جب تک ترقی نہیں تب تک بندہ ذلتوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پہ، میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ، میرے اللہ میرے ہاتھ بھی گنہگار ہیں، میں تیرے دربار میں بلند نہیں کر سکتا، تجھے واسطہ عباس
عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اے خدا اگر میں روؤں بھی میری آنکھیں گنہگار تجھے واسطہ عباس کی زخمی آنکھ آج میں تیری دربار میں خالی جھولی لے کر آیا ہوں تجھے واسطہ رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا فرمایا اگر مجھے حسین کا واسطہ دو میں تیری ہر خطا کو بخش دوں گا اے خدا تو نے کربلا میں حر کو بخشا تھا آج ہم سب کو بھی حر بنا دے تجھے واسطہ مولا حسین کی کٹی ہوئی گردن کا فرمایا میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ جس کے گلے کو پیچھے سے کاٹ گیا میں آپ سے سوال کروں گا اگر کوئی مومن آپ کو 3 بار دیکھے 1 مہینے کے بعد دیکھے پھر آپ کو پہچان جائے گا لیکن سیدہ زینب نے جب بھائی کے لاشے پہ آئی سوال کرنے لگی انت اخی کیا تو میرا بھائی ہے مجھے نہیں معلوم ظالموں نے کیا حالت کی تھی کسی نے سوال کیا زینب نے بھائی کو نہیں پہچانا جواب ملا بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے حسین کے بدن پہ سر موجود نہیں تھا اور بدن پہ کوئی لباس بھی موجود نہیں تھا روایت کے جملے شمر نے کئی ضربتیں چلائی پھر جا کے میرے مولا کا سر بدن سے جدا ہوا علماء فرماتے ہیں جب ضربتیں چل رہی تھیں کربلا میں انبیاء موجود تھے ملائک موجود تھے رسول موجود علی مولا موجود جب پہلی ضرب چلی آدم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا دوسری ضرب چلی ابراہیم نے کہا میں بھی نہیں دیکھ سکتا یا ضربتیں چلتی رہی انبیاء جاتے رہے ایک مرتبہ آخری ضرب چلی نبی نے کہا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا مولا علی نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا ایک مرتبہ آواز آئی مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے بس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ غبار اٹھے کالے برقعے میں بی بی آئی اپنی چادر کو پھیلایا رو کے کہنے لگی میرے لال حسین تیری ماں زہرا موجود ہے بی بی کہاں جاؤ گی کبھی خلیفے کی دربار میں کبھی آگ کا دروازہ کبھی کربلا کبھی شرابی کا دربار کبھی کوفے کا بازار اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگار تجھے اس ماں کے غموں کا واسطہ سیدہ زہرا کی شکستہ پہلو کا واسطہ
اے خدا تجھے علی کی غیرت کا واسطہ، تجھے مولا حسین کے زخمی سر کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما۔ اے خدا جن مرحومہ کے لیے مجلس رکھی گئی ان کے قبر و برزخ کے سفر کو آسان فرما، شفاعت امام حسین نصیب فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو بھی قبر کی پہلی رات مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما۔ مومنین موجود ہیں، پروردگار ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و